میں آپ کو اس بات پر قطعی مجبور نہیں کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لیکن ہاں، آپ سے درخواست رہے گی کہ لائک اور ڈس لائک کے بٹن اور کمنٹ کو ضرور استعمال کیجیے تاکہ اس چینل کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ آج جو روسی افسانہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اسے تحریر کیا ہے الیگزینڈر نکولائیوچ ایفانیسف نے، اور اس کو ترجمہ کیا ہے سعادت حسن منٹو نے، اور میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید زرغام۔ 25 سالہ خدمات کے دوران میں سپاہی کے برخلاف افسران بالا کو کبھی شکایت کا موقع نہ ملا تھا۔ اس نے اپنی خدمات بڑی تندہی اور جافشانی سے سر انجام دی تھیں، لیکن جب اس نے چاہا کہ نوکری سے مستعفی ہو کر زندگی کے بقایا ایام آرام سے گزارے تو افسران بالا نے اس کی درخواست رد کر دی۔ میں خدا اور زار کی پورے 25 سال خدمت بجا لایا ہوں اور اس دوران میرے متعلق کبھی شکایت کا موقع نہیں ملا، مگر اب جب کہ میں چاہتا ہوں کہ چند دن آرام سے گزاروں تو انہوں نے میری درخواست مسترد کر دی۔ اس سے یہی بہتر ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے بھاگ نکلوں۔ سپاہی نے بڑے سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا، چنانچہ وہ ایک دن بھاگ نکلا۔ 3 دن کی بھاگم بھاگ کے بعد اسے راستے میں خدا ملا۔ کیوں میاں، سپاہی کہاں جا رہے ہو؟ خدا نے سپاہی سے دریافت کیا۔ میرے مالک، میں پورے 25 سال سے اپنی خدمات کا ایماندارانہ بجا لایا ہوں، مگر اب وہ میرے استعفے قبول نہیں کرتے، اس لیے میں ان سے بھاگ رہا ہوں۔ جب تم نے 25 سال تک اپنی خدمت بطریق احسن سر انجام دی ہے تو آؤ، تمہیں اجازت ہے کہ میری بادشاہت میں داخل ہو جاؤ، بہشت کے دروازے تم پر کھلے ہیں۔ چنانچہ بہشت کے دروازے کھل گئے۔ سپاہی اندر داخل ہو گیا۔ بہشت کی لطیف فضا اور پرکیف مناظر کو دیکھ کر دل میں کہنے لگا، زندگی اسی کا نام ہے۔ باغوں میں ٹہلتا ہوا فرشتوں کے پاس گیا اور کہنے لگا، کیا آپ مجھے تمباکو بیچنے والے کی دکان بتا سکتے ہیں؟ کون سا تمباکو؟ میاں، تم اس وقت فوج میں نہیں ہو، یہ بہشت ہے، خدا کی بادشاہت میں تمباکو کہاں؟ سپاہی چپ ہو گیا، مگر تھوڑی دیر کے بعد پھر ان فرشتوں کے پاس گیا اور کہنے لگا، تو پھر یہی بتلا دیجئے شراب کہاں ملتی ہے؟ او خاکی پتلے، تیرا ابھی تک یہی خیال ہے کہ تو فوج میں ہے؟ بہشت میں شراب کہاں؟ یہ بہشت کس طرح ہو سکتا ہے یا شراب اور تمباکو ہی نہیں ملتا؟ یہ کہہ کر وہ بہشت سے باہر چلا گیا۔ وہ ایسی جگہ رہنے کو تیار نہ تھا جہاں شراب اور تمباکو نہ ملے۔ زمین پر وہ بہت عرصے تک چلتا رہا، حتیٰ کہ اس کی خدا سے پھر ملاقات ہو گئی۔ یہ بہشت کیسی جگہ ہے میرے خدا جہاں تم نے مجھے بھیجا تھا؟ وہاں تو تمباکو اور شراب ہی نہیں ملتی۔ بہت اچھا، اپنے دائیں ہاتھ کو چلے جاؤ، تمہیں وہاں ہر ایک شے مل جائے گی۔ وہ اپنے دائیں ہاتھ کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اسے بدروح ملی۔ میاں سپاہی، کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ پہلے مجھے کسی جگہ لے چلو تاکہ اطمینان سے گفتگو ہو سکے۔ چنانچہ سپاہی کو وہ ناپاک روح ایک گرم جگہ لے گئی۔ آپ کے ہاں تمباکو ہے کیا؟ سپاہی نے ناپاک روح سے دریافت کیا۔ ہے میرے اچھے سپاہی۔ شراب بھی؟ تو لاؤ، دونوں چیزیں لاؤ۔ چشم زدن میں اس ناپاک روح نے دونوں چیزیں حاضر کر دیں۔ جب سپاہی کو دونوں چیزیں مل گئیں تو وہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، بہشت یہی ہے۔ لیکن جب وہ گھومنے کے لیے باہر نکلا تو اسے بہت سی ناپاک روحیں نظر آئیں، جن کی شکلیں دیکھ کر وہ بہت گھبرا گیا۔ چند دنوں کے بعد اس قدر اداس ہوا کہ سوچنے لگا کیا کرے۔ اچانک ایک روز اس کے دماغ میں ایک عجیب خیال آیا۔ لکڑی کا ایک گز بنا کر زمین ماپنے لگا۔ شیطان دوڑتا ہوا آیا اور پوچھنے لگا، کیا کر رہے ہو میاں سپاہی؟ کیا اندھے ہو؟ دیکھ نہیں رہے یہاں معبد بنانے لگا ہوں۔ شیطان دوڑتا ہوا اپنے بوڑھے دادا کے پاس گیا اور چلا کر کہنے لگا، محترم دادا، ہم تباہ ہو گئے، یہ انسان یہاں معبد بنانے لگا ہے۔
یہ سن کر بوڑھا شیطان غصے سے تھر تھر کانپتا ہوا خدا کے حضور میں گیا اور کہنے لگا، خداوند، آپ نے ہمارے پاس کس قسم کا انسان بھیجا ہے جو ہماری جگہ پر معبد بنانا چاہتا ہے؟ اس میں میرا کیا قصور؟ تم نے ایسے انسان کو اپنی جگہ میں داخل ہی کیوں کیا؟ خداوند، کسی نہ کسی طرح اس سپاہی کو واپس بلا لیجیے۔ میں اسے کس طرح بلا لوں؟ وہ تو خود چاہتا تھا کہ تمہارے پاس جائے۔ اب ہم ناچیز کیا تدبیر عمل میں لائیں؟ بوڑھے شیطان نے روتے ہوئے کہا۔ خدا نے باروب لہجے میں جواب دیا، جاؤ، کسی نوجوان شیطان کی کھال اتار کر اس کا ڈھول بناؤ۔ اس ڈھول کی آواز ہی اس سپاہی کو وہاں سے دور کر سکتی ہے۔ بوڑھے شیطان نے آتے ہی ایک نوجوان شیطان کو پکڑا اور اس کی کھال اتار کر ایک ڈھول پر منڈی دی۔ سب کچھ تیار کر کے اس نے تمام شیطانوں کو اکٹھا کر کے حکم دیا، دیکھو، جو ہی یہ سپاہی اس جگہ سے بھاگے، تم تمام دروازے بند کر لو تاکہ وہ پھر یہاں نہ آ سکے۔ یہ کہہ کر اس نے ڈھول پر ضربیں لگانی شروع کی۔ ڈھول کی آواز سن کر سپاہی اس جگہ سے اٹھ دوڑا جیسے وہ پاگل ہو گیا ہو۔ جو ہی وہ دروازے سے باہر نکلا، شیطانوں نے تمام دروازے بند کر لیے۔ سپاہی نے جب دیکھا کہ دروازے بند ہیں تو دستک دینی شروع کی، دروازہ کھول دو ورنہ دیوار پھوڑ کر اندر آ جاؤں گا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے میرے بھائی، ہم تم سے کہیں زیادہ طاقتور ہیں، شیطانوں نے جواب دیا۔ جب سپاہی نے دیکھا کہ اب اس کا کوئی بس نہیں چلتا تو سر لٹکا کر پھر زمین پر چلنا شروع کر دیا۔ 2-3 دن کی آوارہ گردی کے بعد اسے پھر خدا ملا۔ میاں سپاہی، کہاں جا رہے ہو؟ خدا نے دریافت کیا۔ مجھے خود علم نہیں۔ تو اب بتاؤ کہاں جانا چاہتے ہو؟ بہشت میں بھیجا تو وہ تمہیں پسند نہ آیا، دوزخ میں گئے تو وہاں تم نہ رہ سکے، اب کہاں جانے کی خواہش ہے؟ میرے خدا مجھے اپنے دربار کا محافظ بنا لیں۔ بہت اچھا۔ چنانچہ خدا نے اسے اپنے محل کے دروازے پر کھڑا کر دیا اور کہا، دیکھو، خیال رہے کوئی شخص اندر نہ آنے پائے۔ بوڑھے سپاہی کو آپ کیا سکھلا رہے ہیں؟ آپ کے حکم کی تعمیل کی جائے گی۔ سپاہی بہت عرصے تک دروازے پر پہرا دیتا رہا اور کسی کو اندر نہ جانے دیا۔ آخر ایک دن کے بعد موت آئی۔ کون گزر رہا ہے؟ سپاہی نے کڑک کر پوچھا۔ موت۔ کس کے پاس جا رہی ہو؟ خدا کے پاس۔ کس لیے؟ حکم لینے کے لیے کہ اب کن اشخاص کی جانیں قبض کروں۔ تو تھوڑی دیر کے لیے انتظار کرو، میں خدا سے اجازت لے آؤں۔ خداوند، موت دروازے پر کھڑی آپ کے احکام کی منتظر ہے۔ جاؤ، اسے حکم دو کہ آئندہ 3 سال تک وہ بوڑھے انسانوں کو ہلاک کرتی رہے۔ یہ سن کر سپاہی نے خیال کیا کہ اس طرح تو اس کے بوڑھے والدین بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ اس نے موت کے پاس آ کر کہا، خدا نے تمہیں حکم دیا ہے کہ جنگلوں میں جا کر 3 سال تک پرانے اور بوڑھے درختوں کو اکھیڑتی رہو۔ موت یہ حکم سن کر رو پڑی اور کہنے لگی، خداوند میرے ساتھ ناراض ہے جو مجھے ایسی سزا دے رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے موت جنگلوں میں چلی گئی اور 3 سال تک سال خوردہ درختوں کو ہلاک کرتی رہی۔ 3 سال کے بعد تھکی ہوئی پھر خدا کے حضور میں نئے احکام لینے کے لیے حاضر ہوئی۔ تم پھر آ گئی ہو؟ سپاہی نے موت سے دریافت کیا۔ خدا سے احکام لینے کے لیے۔ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرو، میں خدا سے اجازت لے آؤں۔ چنانچہ سپاہی خدا کے حضور میں گیا اور مؤدبانہ پوچھا، حضور، موت نئے احکام لینے کی خاطر دروازے پر کھڑی ہے۔ جاؤ، اسے کہہ دو کہ 3 سال تک نوجوان انسانوں کو ہلاک کرتی رہے۔ یہ سن کر سپاہی نے سوچا کہ اس طرح تو اس کے 3 بھائی مر جائیں گے، اس لیے موت کے پاس آ کر کہنے لگا، خدا نے تمہیں حکم دیا ہے کہ جنگلوں میں جا کر 3 سال تک جوان درختوں کو ہلاک کرتی رہو۔ موت رو پڑی اور سسکیاں لیتے ہوئے کہنے لگی، میں نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے جو خدا مجھے ایسی سخت سزا دے رہا ہے؟ یہ کہہ کر وہ پھر جنگلوں میں چلی گئی اور 3 سال تک جوان اور سرسبز درختوں کو اکھیڑتی رہی۔ 3 سال کے بعد اپنے آپ کو بمشکل گھسیٹتی ہوئی
پھر خدا کے حضور میں نئے احکام لینے کی خاطر آئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ سپاہی نے موت سے دریافت کیا۔ خدا کے پاس۔ دریافت کرنے کے اب کن اشخاص کو ہلاک کر دوں؟ تو تھوڑی دیر کے لیے یہاں انتظار کرو، میں ابھی اجازت لے کر آیا۔ چنانچہ وہ ایک دفعہ پھر خدا کے پاس گیا اور کہنے لگا، خداوند موت پھر نئے احکام لینے کی خاطر حاضر خدمت ہوئی ہے۔ جاؤ اسے کہہ دو کہ وہ 3 سال تک چھوٹے بچوں کو ہلاک کرتی رہے۔ سپاہی نے خیال کیا کہ اس کے 3 بچے ہیں، اس طرح تو وہ بھی مر جائیں گے، اس لیے موت کے پاس آیا اور کہا، خدا نے حکم دیا ہے کہ جنگلوں میں پھر واپس جاؤ اور 3 سال تک چھوٹے پودوں کو ہلاک کرتی رہو۔ یہ سن کر موت سارو قطار رونے لگ گئی۔ میں نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے جس کی سزا بھگت رہی ہوں؟ یہ کہہ کر وہ پھر جنگلوں میں چلی گئی اور 3 سال تک چھوٹے پودوں کو ضائع کرتی رہی۔ 3 سال کے بعد لنگڑاتی ہوئی پھر خدا کے حضور میں آئی اور دل میں عہد کر لیا کہ جو کچھ بھی ہو اس دفعہ خود خدا کے پاس جاؤں گی اور دریافت کروں گی کہ خدا نے اسے کیوں 9 سال تک اتنی سخت سزا دی۔ سپاہی نے موت کو سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا، کہاں جا رہی ہو؟ موت نے کچھ جواب نہ دیا اور سیڑھیوں پر چڑھتی گئی۔ جب سپاہی نے دیکھا کہ موت کچھ جواب نہیں دیتی تو اس نے موت کو گردن سے پکڑ لیا اور خدا کے دربار میں نہ جانے دیا۔ موت بہت چیخی چلائی، ادھر سپاہی نے بھی خوب شور مچایا۔ خدا یہ شور سن کر باہر آ گیا اور کہنے لگا، یہ کیا شور مچا رکھا ہے تم نے؟ خداوند آپ میرے ساتھ اس قدر ناراض کیوں ہیں؟ میں پورے 9 سال تک جنگلوں میں سر پٹکتی رہی ہوں، 3 سال تک سال خوردہ درخت اکھیڑتی رہی، 3 سال تک جوان اور سرسبز درختوں کو ہلاک کرتی رہی اور اسی عرصے تک پودوں کو ضائع کرتی رہی۔ آخر ایسی سزا کس گناہ کی پاداش میں؟ یہ سن کر خدا نے سپاہی کی طرف غضبناک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، یہ سب شرارتیں تمہاری معلوم ہوتی ہیں۔ میں معافی چاہتا ہوں خداوند۔ سپاہی نے تھر تھر کانپتے ہوئے کہا، تمہیں سزا دی جاتی ہے کہ موت کو 9 سال تک اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرو۔ حکم ملنا تھا کہ موت سپاہی کے کندھوں پر چڑھ بیٹھی اور سپاہی اسے اٹھائے چل پڑا۔ وہ بہت عرصے تک موت کو اسی طرح اٹھائے چلتا رہا مگر آخر کار تھک کر چور ہو گیا اور جیب سے نسوار کی ڈبیا نکال کر سونگھنے لگا۔ موت نے دیکھا کہ سپاہی کچھ سونگھ رہا ہے، حیران ہو کر کہنے لگی، میاں سپاہی کیا سونگھ رہے ہو؟ مجھے بھی دو۔ کندھوں سے نیچے اتر آؤ اور ڈبیا میں بیٹھ کر جتنا عرصہ چاہو سونگھو۔ اچھا تو ڈبیا کا ڈھکنا کھول دو۔ سپاہی نے ڈبیا کا ڈھکنا کھول دیا اور جو ہی موت ڈبیا میں آئی جھٹ سے ڈبیا بند کر لی اور ڈبیا کو اپنے بوٹ میں رکھ لیا۔ اتنا کر وہ پھر خدا کے دربار میں گیا اور پھر اپنی پرانی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ جب خدا نے اسے دیکھا تو حیران ہو کر پوچھا، ارے موت کہاں رکھی ہے تم نے؟ میرے پاس ہے خداوند۔ تمہارے پاس؟ جی ہاں، اس وقت میرے بوٹ میں ہے۔ دکھاؤ تو۔ نہیں جی، میں نہیں دکھانے کا۔ اسے 9 سال تک وہیں قید رہنا چاہیے۔ 9 سال تک موت کو اپنے کندھوں پر اٹھائے رکھنا کوئی مذاق نہیں، وہیں رہنے دیجیے اسے۔ تم اسے باہر تو نکالو، میں نے تمہاری خطا کو معاف کر دیا۔ چنانچہ سپاہی نے اپنے بوٹ کے تسمے کھولے اور نسوار کی ڈبیا نکال کر اس کا ڈھکنا کھول دیا۔ ڈھکنے کا کھلنا تھا کہ موت لپک کر اس کے کندھوں پر سوار ہو گئی۔ خدا نے موت سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، تم میں اتنی عقل ہی نہ تھی کہ اپنے حکم بجا لا سکو، اس لیے کندھوں سے اتر آؤ۔ موت کندھوں سے اتر آئی۔ لو اب تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ اس سپاہی کی روح قبض کر لو۔ میاں سپاہی اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ موت نے سپاہی کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے کہا، جلدی کاہے کی ہے؟ مرنا تو آخر ہے ہی، لیکن پہلے مجھے اس وقت کے لیے تیار تو ہو لینے دو۔ بہت بہتر۔ چنانچہ سپاہی ایک سفید کفن اوڑھ کر تابوت میں لیٹ گیا۔ کیا اب تیار ہو؟ موت نے سپاہی سے دریافت کیا۔ ہاں بالکل، اب اچھی طرح تابوت میں لیٹ جاؤ۔
सिपाही पेट के बल ताबूत में लेट गया। ये किस तरह लेट रहे हो तुम? तो फिर किस तरह लेटूं? ये भी भला कोई लेटने का तरीका है तुम्हारे लिए? उस हालत में मरना दुरुस्त होगा। सिपाही पहलों के बल लेट गया। आह मेरे खुदा, कैसे बेवकूफ इंसान से पाला पड़ा है। क्या तुमने कभी मुर्दों को ताबूत में लेटे हुए नहीं देखा? निकलो बाहर, मैं तुम्हें बताऊं। सिपाही ताबूत से बाहर निकल आया और मौत उसको तरीका बताने के लिए ताबूत में लेट गई। उसका लेटना था कि सिपाही ने ताबूत का ढकना बंद कर दिया और उस पर मजबूती से कील जड़ दिए। इस तरह मौत को ताबूत में कैद करके उसने ताबूत को उठाया और दरिया बुर्द कर दिया। मौत को दरिया के सुपर्द करने के बाद उसने फिर खुदा के दरबार पर पहरा देना शुरू कर दिया। जब खुदा ने उसे देखा तो हैरान होकर पूछा, अरे मौत कहाँ है? मैंने उसे दरिया बुर्द कर दिया है मेरे मालिक। खुदा ने नजर दौड़ाई तो मौत को दरिया में बहते हुए देखा। उसे दरिया से निकालकर गजबनाक लहजे में पूछा, मैंने जो तुम्हें हुक्म दिया था कि इस सिपाही को हलाक कर दो, मेरे मालिक ये सिपाही बहुत मक्कार है। मेरी इसके सामने एक पेश नहीं चलती। देखो अब इसके झांसे में ना आना। तुम्हें हुक्म दिया जाता है कि इसको फौरन हलाक कर दो। बास कहते हैं कि मौत ने सिपाही को हलाक कर दिया, लेकिन बास ख्याल करते हैं कि सिपाही ने मौत को फिर धोखा दे दिया और इस तरह बहुत अरसे तक जिंदा रहा और अभी उसे मरे थोड़ा अरसा गुजरा है।